بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کی توفیق سے سورۃ النساء کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ایک ہے جن کو سیکھنے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کی پہلی 7 بڑی صورتیں ان کا علم حاصل کرتا ہے وہ عالم ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ان صورتوں کے نام یہ ذکر کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام اور سورۃ الاعراف، انفال اور توبہ۔ یہ وہ 7 صورتیں ہیں جو ان کا علم حاصل کر لیتا ہے، ان کو سیکھ لیتا ہے، ان کے مضامین، ان میں بیان کرتا احکام و مسائل کو سیکھ لیتا ہے وہ عالم ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ اس صورت کی بھی فضیلت ہے، اور پھر اس صورت کی اور بھی کئی فضائل موجود ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے علاوہ سے قرآن کو سننا پسند کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر یہ سورۃ النساء کی تلاوت کی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ آنسو بہا رہے تھے۔ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے تھے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت جب غزوہ احد اور اس کے بعد کے واقعات میں بہت سے لوگ صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، احد میں ہی 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اب مسئلہ تھا ان کی بیویوں کا جو بیوہ ہو گئیں اور ان کی جو اولاد بچیاں ہیں ان کی پرورش، ان کے نکاح اور ان کے حق مہر، اس کی بڑی ذمہ داری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں سورۃ النساء میں عورتوں کے متعلقہ احکام و مسائل کو خاص طور پر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آغاز کی آیت میں انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ تم سب انسان مرد اور عورت ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہو۔ یہ جو رشتہ ہے تمہارا انسانوں کا یہ اتنا گہرا ہے کہ تم ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہو۔ پھر اس سے اللہ رب العالمین نے مرد بنائے، عورتیں بنائیں، فرمایا اپنے رب سے اس معاملے میں ڈرنا ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا یتیموں کو ان کے مال دو، اس میں خیانت نہ کرو، اس کو غصب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں، یتیم مسکین کے مال کو کھا جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انہ کان حوبا کبیرا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے نکاح کرنے کا جب حکم دیا تو انصاف، عدل و انصاف کی شرط لگائی۔ ہاں مرد 1 سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں، 4 تک کی اجازت ہے، لیکن یہ تب ہے جب عدل و انصاف کر سکتا ہے، ورنہ جو اپنی 1 سے زائد بیویاں ہیں ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے پہلے تو اس کو اجازت نہیں ہے دوسری شادی کرنے کی، جب انصاف نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کے جسم کا ایک حصہ لٹک رہا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت اس کے بارے میں قوانین دیے کہ جو بندہ کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمے لیتا ہے اس کے مال کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر وہ مالدار ہے تو پھر وہ اس کے مال سے، یتیم کے مال سے کھانے سے بچے، اگر وہ فقیر ہے، ضرورت مند ہے تو پھر اپنی ضرورت تک معروف طریقے سے وہ اس سے مال لے سکتا ہے، اور جب وہ رشد کو پہنچ جائیں، سمجھ بوجھ کو پہنچ جائیں، وہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر ان کے مال ان تک پہنچا دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وراثت کے مسائل ذکر کیے جس کو اللہ نے اپنی حد قرار دیا۔ اللہ کہتے ہیں اولاد کے بارے میں اللہ نے وراثت کا طریقہ بیان کیا۔ ایک انسان فوت ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی اولاد ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، تو اس صورت میں مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کی بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے، 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں، پھر ان کو 2/3 ملے گا۔ کل مال کے 3 حصے، 3 حصوں میں سے 2 حصے ان بچیوں کو ملے گا۔ اگر ایک ہے تو وہ آدھے مال کی مالک ہے۔ والدین کے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بیان کیے، اور پھر خامد اور بیوی کا حق بیان کیا وراثت میں، اور اسی طرح کلالہ کا مسئلہ ذکر کیا، اخیافی بہن بھائیوں کا مسئلہ ذکر کیا۔ وراثت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ ان مسائل میں سے ایک ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر خود بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے مسائل، بلکہ آپ نے وضاحت ہی کی ہے، اور پھر اللہ نے اس کے آخر میں یہ کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ کوئی انسان یہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک انسان کا وہ مال ہے، بیوی وہ بیٹی کا مال ہے، وہ بہن کا مال ہے، وہ جو اللہ نے حصہ مقرر کیا اس تک پہنچنا چاہیے، اگر یہ اس کو نہیں دیتا گویا کہ اس نے کسی دوسرے کے مال کو ہڑپ کیا ہے، اس کو غصب کیا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہی ہے۔ اور اللہ نے یتیموں مسکینوں کے مال کے حوالے سے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ضرور بالضرور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جس کا مال وہ بنتا ہے اس کو دے دیتا ہے، اللہ اس کو جنتوں میں داخلے عطا فرمائیں گے، اور جو نہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال دوسروں تک نہیں پہنچاتا، اللہ نے اور اللہ کی حد کو پامال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور اس کے لیے ہلاک کر دینے والا، توہین کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں جو کوئی عورت زنا کرتی اس کے لیے قانون یہ تھا کہ اس کو گھر میں بند کر دیا جاتا، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یا تو موت آ جائے گی یا کوئی نیا حکم آ جائے گا۔ اب نیا حکم کیا آ گیا؟ اب شادی شدہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو العیاذ باللہ وہ زنا کرتے ہیں تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو معاشرے میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ غیر شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور لگانے کا مقصد اس انسان کی عزت کو، اس کی نسل کو، اس کے نسب کو محفوظ کرنا مقصود ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنا مقصود ہے۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، بلکہ ظلم اور زیادتی تو وہ ہے جو اس نے کیا ہے۔ زنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پاک دامن رہنے کا حکم دیا ہے، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کے قانون بیان کیے ہیں، بلکہ ان کامیاب مومنوں میں یہ بھی شامل ہے جو اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی توبہ کا ذکر کیا۔ انسان جہالت میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اور جو اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، جو گناہ کیے جا رہا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، پیغام آ چکا ہے، پھر کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق مہر کا مسئلہ ذکر کیا۔ عورتوں کے حق مہر کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس معاملے میں ہم بڑے سست ہیں۔ جو آپ نے مقرر کیا، اب اس کی مالک وہ عورت ہے جس سے آپ نے نکاح کیا، اس کو یہ حق مہر اس تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے؟ عورت گھر میں آتی ہے، زبردستی اس کو کرتے ہیں، دھمکیاں دے کر اس سے معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں
کہ تم نے اپنی بیوی کو مال دے دیا، اگرچہ سونے کا پہاڑ بھی دیا ہو تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تم کیسے واپس لے سکتے ہو؟ ہاں، اللہ کی عورت خود بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، بلکہ اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مال کو لے کر، وہ حق مہر لے کر واپس تحفے کے طور پر اپنے خامند کو دے دے۔ یہ حق مہر کا مسئلہ، اور یہ کتنا ہونا چاہیے؟ انسان کی استطاعت اور طاقت کے مطابق آسان ہونا چاہیے، بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام اور دین نے حق مہر کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد جو حرام رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بیٹی سے، خالہ سے، پھپھو سے، اور اسی طرح بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، رضائی مائیں ہیں، رضائی بہنیں ہیں، اسی طرح بہو ہے وہ اپنے سسر کے لیے حرام ہے، اور اسی طرح ربیبہ لے پالک جو اس عورت کی کوئی بیٹی جو اس کے ساتھ ہی آتی ہے تو اس سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، اور اسی طرح شادی شدہ عورت، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اللہ کا مقصد کیا ہے؟ ایک اصل یہ ہے کہ انسان آزاد عورت سے ہی شادی کرے۔ اگر آزاد سے شادی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو پھر لونڈی سے جو جہاد سے حاصل ہو، جو کفار کی عورتیں مارکہ جہاد میں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں، ان سے نکاح کر سکتا ہے، حق مہر ان کو دے دے معروف طریقے سے۔ کیوں؟ تاکہ انسان، یہ اس کے لیے ہے جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے۔ نکاح اس کے لیے ہے، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی پاک دامنی کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوجوانوں، نکاح کی طاقت ہے، نکاح کرو۔ یہ آنکھوں کی کو جھکانے والی چیز ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، یہ تسکین ہے، یہ اللہ نے تسکین اس کو قرار دیا، سکون اور اطمینان کا ذریعہ قرار دیا، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور معیشت، اس کے حوالے سے یہ قانون دیا کہ تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کو مالوں کو نہ کھاؤ، ہاں تجارت کرو، رضامندی سے ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد خامد کو، مرد کو اللہ نے نگران بنایا ہے عورتوں پر، اس کو فضیلت دی ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری کمانا ہے، مال خرچ کرنا ہے، گھر کے معاملات کو چلانا ہے۔ عورت کی یہ ذمہ داری ہے، وہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر اور باپردہ اور معاشرے میں رہ کر وہ اپنا کام کرتی رہے، نیک ہونی چاہیے، فرما بردار ہونی چاہیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی پیاری حدیث ہے، نبی علیہ السلام، عورت کے لیے بڑی آسان ہے جنت، فرمایا عورت 5 کام کر لے، اللہ اس کو 8 دروازوں کے جنت کے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے خامد کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اس عورت کو کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا، بڑی آسان ہے۔ ہاں، انسان گھر میں رہتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے، لڑائی جھگڑا انسان کے درمیان ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب تمہیں ڈر ہو اپنی بیویوں سے نافرمانی کا، ان کو وعظ و نصیحت کرو۔ وعظ و نصیحت سے درست نہیں ہوتی، ان کے بستر الگ کر دو، اس سے درست نہیں ہوتی، مار پیٹ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا مار پیٹ کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی کہ جو ہڈی کو نہ توڑے، زخم نہ لگائے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب معاملہ ہے، عورت کو مارتے ہیں ایسے جیسے جانوروں کو پیٹتے ہیں۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، چہرے پر مارنا بالکل جائز نہیں ہے، اس کی ہڈی کو توڑنا اللہ نے اس سے روکا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، عورت کو زخم لگانے سے روکا ہے۔ ہاں، مار پیٹ سے بھی کام نہیں چلتا،
عورت کی طرف سے اور مرد کی طرف سے ایک قاضی مقرر کر لیا جائے، وہ صلح و صفائی کروائیں۔ ہاں اگر ان سارے کام کرنے کے باوجود بھی عورت بد چلن ہے، عورت بد زبان ہے، عورت کے ساتھ مزید اگر یہ رہتا ہے، اللہ کے دین پر چلنا مشکل ہے، تو پھر اس کو طلاق کا حق حاصل ہے۔ اگر یہی کام مرد میں موجود ہیں، وہ بد چلن ہے، بد زبان ہے، عورت کے پاس اختیار ہے، وہ خلا لے سکتی ہے۔ جتنا حق مہر اس نے لیا تھا وہ واپس کر دے تو وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ یہ اللہ نے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے اصول دیے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر انسان معاشرے میں رہتا ہے، انسان کے پڑوسی ہیں، انسان کے والدین ہیں، یتیم مسکین بھی باہر رہتے ہیں اور دوست احباب بھی رہتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے حوالے سے، امانتوں کے حوالے سے فرمایا یہ بڑا مسئلہ ہے، امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو، عدل و انصاف سے کام لو۔ جب تمہیں کوئی حکم سونپا جائے تو اس میں عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 40 سے زیادہ ناموں کا ذکر کیا ہے۔ کبھی سمیع ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، کئی اللہ کے ناموں کا ذکر ہے۔ اسی آیت کریمہ میں جہاں پر امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچانے کی بات ہوئی، فرمایا اس کے آخر میں ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ حکمران جب تک دین اور پر چلتے ہیں، دین کے خلاف بات نہیں کرتے، ان کی باتیں مانتے رہو۔ ہاں ان کی وہ بات نہیں ماننی جو اسلام اور دین کے خلاف ہے، وہ نہیں مانتی، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کہ ان کے ہاتھ سے اپنی بیعت کا ہاتھ پیچھے بھی نہیں کرنا، ان کی اطاعت کرتے رہو۔ ہاں اختلاف ہو جائے تو پھر اختلاف کا حل یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کا مطلب، لوٹنے کا مطلب، اللہ کی کتاب میں دیکھو۔ رسول کی طرف لوٹنے کا مفہوم یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ڈھونڈو۔ اگر تم واقعتاً اللہ پر، آخرت پر ایمان لاتے ہو تو تم ایسا ہی کرو گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ ذکر کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ اس کو نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا، نیک لوگوں کا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے مسائل کا ذکر کیا، قتل کے مسائل کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی کرتوتوں کو ذکر کیا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ اللہ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو توڑتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل جو ہیں پردوں میں ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ یہودی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ اللہ کے پاس، وہ اللہ آسمانوں پر ہیں، اللہ نے آپ کی طرف اٹھا لیا۔ ان کی جگہ پر جو خیانت کرنے والا تھا، لوگوں کو بتانے والا تھا عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں ہیں، اللہ نے اس پر وہ شبیہ ڈال دی، وہ قتل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں 3 الہ ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ نے یہ ان کو پیدا کیا ہے، لفظ کن سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اللہ کے کلمہ ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، عیسیٰ علیہ السلام خود کو اللہ کا بندہ کہلانا، اس میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہیں ہی اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی کرنے والے۔ وہ اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ کا جز نہیں ہے،
اور اسی طرح فرشتے بھی اللہ کا بندہ ہونا اس سے عار محسوس نہیں کریں گے۔ ہاں جو بندہ تکبر کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہوں، اس کے لیے اللہ نے عذاب تیار کیا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا مسئلہ دوبارہ ذکر کیا اس سورت کے آخر میں، سورۃ النساء کے، اور ساتھ اللہ نے یہ بیان کیا یبین اللہ لکم ان تضلوا۔ اللہ یہ مسئلے دوبارہ کیوں بیان کر رہا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ لو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ ان کو سمجھنے کی، آگے بیان کرنے کی، اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔